بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں میں آپ کی خدمت میں پروگرام توحید اور رد شرک کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ آج میں نے توحید اور رد شرک کے خلاصے کا وہ حصہ بیان کرنا ہے جس کے اندر جو آخری باتیں ہوئی ہیں وہ اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آخری حصے میں توحید اور رد شرک میں جو بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب توحید وہمی لوگوں کے ذہن میں آ گئی اور توحید حقیقی سے وہ دور چلے گئے اور قرآنی توحید رحمانی توحید کو نہ پڑھا اور اس پہ غور نہ کیا اور قرآن سے توحید نہ لی، حدیث سے توحید نہ لی، اپنی فکر سے توحید لی، اپنے ذام سے توحید لی، اور وہ توحید بھی غصے والی خونی قسم کی توحید کہ کچھ لوگوں کی مخالفت میں جو مسلمانوں کی اکثریت تھی ان کے کچھ اعمال کچھ کام ایسے دیکھے جنہوں نے توحید وہمی والی کو غصہ دلایا، کیونکہ وہ کام ان کی نظر میں ان کے علم کے مطابق وہ درست نہیں تھے، یعنی ان کا اس مسئلے میں ان کے ساتھ اختلاف تھا۔ اب جب اختلاف ہوا تو اس اختلاف کی بنا پر انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا ایکسٹریمزم حد کر دی۔ وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ تم تو توحید کو نہیں مانتے، تم تو شرک کرتے ہو۔ تو انہوں نے توحید اور شرک کا ان پر فتویٰ لگانے کے لیے پھر ایک توحید کی نئی قسم گڑی بنائی۔ کیوں؟ اگر وہ قسم نہ بناتے، توحید کی کو دو قسموں میں تقسیم نہ کرتے، ربوبیت اور الوہیت میں، تو پھر ان کا وہ مطلب پورا نہیں ہوتا تھا۔ پھر تو وہ ان کو مشرک ثابت نہیں کر سکتے تھے، ان پر شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے تھے، ان کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے یہ کہ ابو جہل سے بھی بدتر مشرک ہے۔ اس لیے پھر انہوں نے ایک توحید کی نئی قسم نکالی، ربوبیت الوہیت۔ اور اگر پھر اس پر یہ کہتے کہ یہ قسم ہے، چلو پھر بھی کوئی بات نہیں، علمی تقسیمیں ہوتی رہتی ہیں، بنتی رہتی ہیں، انہوں نے حد یہ کر دی کہ اس کے بعد آگے بڑھ کر یہ فتویٰ دیا کہ جو ہماری توحید کی دو قسموں کو نہ مانے اور الوہیت والے شرک کا مرتکب ہو، وہ الوہیت والا شرک جو ان کے ذام میں شرک بنتا تھا، یعنی وہ اصلاً شرک نہیں تھا، بس ان کے ذام میں وہ شرک بنتا تھا، جو اس کو نہ مانے ہماری توحید کو، وہ مبیح الدم ہے۔ یہ مبیح الدم پر میں نے پروگرام کیے آپ کے سامنے، فتاوی ابن تیمیہ سے، فتاوی نجدیہ سے، فتاوی نور سے، فتاوی ابن باز سے، وہ تمام علماء کے فتوے پڑھ کے میں نے سنائے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ وسیلہ ماننا جائز ہے تو یہ صرف شرک ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایسے شخص سے اللہ کی زمین کو پاک کر دینا چاہیے۔ اور اس پر دلیل کیا تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کے اندر حق کا غلبہ فرمایا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا عمل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع عطا فرمایا کہ اسلام کا غلبہ ہو گیا، آپ غالب آ گئے، تو وہ جو دوسرے ادیان تھے
اہل کتاب کا یا مشرکوں کا، چونکہ وہ مقابل آ رہے تھے حق کے، اس لیے ان کو رستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس نے اپنے مال کو، اپنی جان کو، خون کو ٹھیک کر لیا، ان کے ساتھ ہمارا کوئی سروکار نہیں، اور جس نے یہ نہ مانا اس نے اپنا خون حلال کر دیا۔ تو اس مشرکوں والی جو مشرکوں کے لیے روایت تھی اس کا انہوں نے اطلاق کر دیا مومنین اور کلمہ پڑھنے والوں پر۔ اس سے ایک ایکسٹریمزم پھیلا دنیا کے اندر، اس سے مبیح الدم والے فتوے سے انتہا پسندی نے جنم لیا۔ پھر نتیجہ یہ نکلا، لڑائیاں ہوئیں اور ایسے لوگوں کو قتل کیا جانے لگا، مارا جانے لگا آج تک۔ اور جب یہ میں پروگرام کر رہا ہوں اس وقت بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں اس فتوے کی وجہ سے انتہا پسندی کا ظہور ہو رہا ہے، اور کسی مسلمان کو اس بنا پر مارا جا رہا ہے اور اس کے خون کو حلال کہا جا رہا ہے، یا یہ انتہا پسندی، تو وہ مبیح الدم انہوں نے اس کو قرار دے دیا۔ اور اس کے بعد توحید جو تھی مبیح الدم کہنے کے بعد توحید کو اعتقاد سے نکال دیا کہ یہ ایک عقیدہ ہے، یہ نہیں، بلکہ اس کو عمل کے ساتھ کر دیا کہ اس کا یہ عمل ہے تو لہذا جو کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ جب یہ انہوں نے کیا تو اس کے لیے میں نے 2-4 ایگزامپل دیے تھے۔ ایک ایگزامپل یہ دیا تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ لفظ ابد کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف کر دی جائے تو یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ مثلا عبد النبی یا عبد الرسول اگر یہ نام رکھا جائے تو وہ بندہ شرک کا مرتکب ہو گیا اور وہ درست نہیں ہے۔ میں نے خدا کی رحمت اور فضل سے یہ ثابت کیا تھا آیات قرآنیہ سے کہ والصالحین من عبادکم، اور ہمارے بزرگوں نے بھی اس پر بہت کام کیا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلی الرحم کا پورا رسالہ اس پر ہے، اسی مسئلے کے اوپر، اور میں نے اس رسالے کا حوالہ دیا تھا، لیکن میں نے اس کے علاوہ جو اس رسالے میں حوالے نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی میں نے اللہ کے فضل سے اور حوالے بھی پیش کیے تھے۔ اور میں نے جو یہ کہا گیا تھا کہ یہ عربوں میں نام نہیں ہوتے، میں نے عربوں سے نام بھی دکھائے تھے۔ اور پھر امام رازی کی، امام ابن عادل حنبلی کی وہ عبارتیں میں نے پڑھ کر سنائی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ابد کی نسبت کسی غیر کی طرف کرنے سے، اس کی مثال میں نے دی تھی عبد الحارث کی، کہ عبد الحارث نام رکھنے سے، کیونکہ مشہور ہے کہ عبد الحارث وہ شیطان کا نام تھا، اگر ہے تو، کیونکہ امام راضی نے تو کہا یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ شیطان کا نام تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ روایت زیر بحث تھی اس لیے وہ عبد الحارث کی بات آئی تھی۔ اگر کوئی عبد کی نسبت عبد الحارث کہے تو امام راضی نے فرمایا تھا وہ شرک اس وقت بنے گا جب نام رکھنے والا حارث کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ کائنات کو پیدا کرنے میں اس کا عمل دخل ہے اور یہ خدا کا حصے دار ہے کائنات کو پیدا کرنے میں، اور کائنات کو چلانے میں یہ خدا کا حصے دار ہے۔ ایجاد و خلق و تدوین کے اوپر جو امور کن ہے نا، تکوین، ان کے اندر وہ خدا کا حصے دار ہے۔ پہلے کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے عرش کے بارے میں کہ وہ اس نے خدا کی مدد کی پیدا کرنے میں اور چلانے میں، پھر اپنے بیٹے کا نام رکھے عبد الحارث، پھر تو شرک ہوگا۔ اور اگر اس نے حارث کسی بزرگ کا نام ہے، کسی اللہ والے کا نام ہے، تو اس نے اس کا نام رکھ دیا عبد الحارث، تو نیت اس کی یہ تھی کہ حارث برکت والا بندہ ہے، اللہ کا صالح بندہ ہے،
اس کی برکات کا حصہ میرے بیٹے کو ملے گا۔ اگر اس نیت سے اس نے عبدالحارث رکھا تو کوئی شرک نہیں، پھر شرک تو ٹپکتا بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر حارث کے ساتھ عبد کی نسبت کی جائے تو اس علاقے میں شرک نہیں آتا۔ تو جب عبد الرسول اور عبد النبی نام رکھا جائے اور مقصود یہ ہو کہ آقا کے فیوز و برکات ملیں، ان کی برکات ملیں، یہ بچہ نیک ہو، ان کا ادب کرنے والا ہو، نہ حضور کے بارے میں یہ عقیدہ کہ اللہ کے وہ پیدا کرنے میں حصے دار ہیں یا کائنات کو چلانے میں حصے دار ہیں، تو شرک کہاں سے آ گیا؟ تو وہمی توحید والوں نے جب پہلے توحید کا غلط معنی بیان کیا، وہ بھی معنی بھی غلط، تقسیم کی وہ بھی غلط، اور جب اس کا اطلاق کیا وہ تو غلط پر غلط، غلط علی الغلط، جیسے کہتے ہیں نور علی نور، یہ غلط علی الغلط ہو گیا کہ وہ تو حد ہو گئی۔ کیوں کہ عبد کا عبد الرسول رکھنے والے کی تو وہ نیت نہیں، اور انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جب اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ یہ پیدا کرنے والا یا چلانے والا خدا کا حصے دار ہے، تو شرک کہاں سے آ گیا؟ تو یہ میں اپنی پرانی یاد کو تازہ کر رہا ہوں کہ عبد الرسول اور عبد النبی پر مجھے یاد پڑتا ہے 3 یا 4 پروگرام میں نے اس کے کرم اور اس کی عنایت سے کیے، اور ایسے حوالے تھے وہ جو عام طور پر وہ حوالے ظاہر نہیں ہوتے، یا جو اس موضوع پر کتب لکھی گئی ہیں ان کتب کے اندر میں نے کم از کم ان حوالوں کو نہیں دیکھا۔ تو یہ نہیں ہے کہ جدت اس مسئلے کے اوپر میں نے آپ کی خدمت کی اس کی رحمت سے عرض کی ہے۔ ایک دن کا کورس اگر ہو توحید کا، اور ہو یہ کہ وہمی توحید والے توحید کے نام پر اس کا غلط اطلاق کیسے کرتے ہیں، پھر عبد الرسول کی مثال دی جائے، ایک دن کا کورس ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ میں یہ پھر عرض کرتا ہوں، صرف وہ مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا، قرآن کی بہت سی آیات کی سیر ہو جائے گی اور قرآن فہمی آئے گی، قرآن پہ تدبر تو تفکر کرنے کا موقع ملے گا، اور قرآن کے ساتھ ایک دوستی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بندے کے اندر پیدا ہوگا۔ اور جب خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یوں ہوتا ہے وہ خدا سے باتیں کر رہا ہے بندہ، تو خدا کا قرب ملتا ہے۔ صرف وہمی توحید والوں کا رد مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود قرآن فہمی ہے اس کے اندر۔ میرے کئی دوست مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ توحید اور رد شرک کا آپ نے کر لیا، آپ یہ بتائیں، سنا انہوں نے کبھی نہیں سنا، نہیں بس پتہ ہے، کہتے کبھی کبھار کوئی سنا پروگرام، تو آپ نے کہا تھا پروگرام میں نوجوانوں کو درس قرآن دینے کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو میں نے کہا میں ان سے مسکرا دیتا ہوں کہ یہ جو میں پروگرام کر رہا ہوں ان کے اندر فہم قرآن اور قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا، انشاءاللہ وہ بھی آئے گا، وہ اپنے انداز کا ہوگا۔ تو مجھے کبھی کبھی علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے، ان دوستوں کی یہ بات سن کر جو کبھی کبھار ازالہ شبہات سنتے ہیں، اور اتفاق سے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں اگلا پروگرام کروں گا، یعنی یہ پچھلے سال کی بات ہے، 1.5 سال ہو گیا لوگوں کو، بعض دوستوں کو مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ کب پروگرام ختم کر رہے ہیں توحید کا، ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو مجھے علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، وہ یاد آتی ہے ہمیشہ۔ آج اسی حوالے سے علامہ شریف کی یاد تازہ بھی ہو گئی۔ ان کے بیٹے نثار ہے اس کا نام، وہ اس روایت کے راوی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، علامہ شریف صاحب نے ڈائریکٹلی مجھے نہیں بتایا، میرے بڑے مراسم تھے، بڑی دوستی تھی ان کے ساتھ، وہ میرے پاس یہاں پر رہے ہیں، خط و کتابت ہوتی، فون ہوتے، لیکن یعنی انہوں نے مجھے یہ بات ذاتی طور پر نہیں بتائی، ان کے بیٹے نے بتائی۔ ان کے بیٹے نے یہ بات بتائی کہ لاہور کے اندر کسی شخص نے ایک کتاب لکھی البریلویہ، اس کا جواب، اس جواب کا مجھے پتا، وہ میں نے پڑھا، علامہ شریف صاحب نے اس کا جواب لکھا۔ تو کہتے ہیں وہ 2-3 حصوں میں جواب چھپا، اس کے بعد اسی بندے نے ایک اور مضمون لکھ دیا۔ تو کچھ دوست اہل علم علامہ شریف صاحب کے پاس آئے، تو انہوں نے آ کر کہا وہ جو نئی کتاب ہم نے سنا ہے، وہ نئی کتاب آئی ہے، اس کا جواب آپ لکھیں۔
تو ان کا بیٹا کہتا ہے علامہ شرف صاحب کا یہ بڑا پن تھا، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کہ وہ پہلی کتاب دیکھی؟ تو انہوں نے کہا ہم نے پڑھنی تو ایک طرف، وہ تو ابھی دیکھی بھی نہیں ہے۔ تو پھر علامہ شرف صاحب خاموش ہو گئے کہ اللہ کے بندے، تو ایک نئی کتاب کی فرمائش کر رہا ہے اور وہ جو پہلے میں نے 3 کتابیں لکھی ہیں ان کو تو تم نے تکا تک نہیں ہے۔ یہ بریڈ فورڈ میں ایک بندہ مجھے ملا، اس نے یہ بات کی، اس کے میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ حضور والا بات یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو بتانا درس قرآن کس طرح سے دیا جاتا ہے وہ تو ہو گئی، لیکن یہ جتنی آیات ہیں یہ بھی قرآن فہمی ہے، اس کے اندر بھی قرآن کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ آپ ان کو صرف اس لیے مس نہ کریں پروگراموں کو کہ چونکہ وہ پروگرام آنا ہے، جب وہ آئے گا تو وہ شروع کریں گے۔ آخر علامہ شرف کی پہلے بھی تو 3 کتابیں ہیں نا، اللہ رحم فرمائے علامہ شرف رحمۃ اللہ علیہ پر، اور جو انہوں نے دین کا کام کیا ہے اس کا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ یہ جو کچھ میں یادیں بھی دوبارہ دہرا رہا ہوں، خلاصہ بھی بیان کر رہا ہوں، یہ آپ کا ٹائم نہیں لے رہا، بلکہ اسی کو ذرا اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ابد کا مسئلہ میں نے اس وقت بیان کیا تھا۔ دوسرا، جب انہوں نے توحید کا غلط اطلاق کیا اور اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا، ایک مسئلہ میں نے اور عرض کیا تھا اور اس پر تو بڑی تفصیل سے میں نے کیا تھا، وہ یہ تھا مسئلہ علم غیب، کہ جو یہ کہے کہ حضور کو علم غیب ہے پکا مشرک ہو گیا۔ ایک دن ایک میرے فاضل دوست نے مجھے فون کیا، وہ مجھے کہنے لگے آپ گھر پہ ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں گھر پہ تو نہیں ہوں۔ تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ اگر آپ گھر پہ ہوتے تو فلاں چینل پر ایک پروگرام لگا ہوا ہے اور وہ جو بندہ پروگرام فلاں چینل پر کر رہا ہے وہ علم غیب کی آیات تلاوت کر کے یہ بیان کر رہا ہے کہ جو علم غیب اللہ کے سوا کسی کے لیے مانے وہ مشرک ہے، وہ مبیح الدم ہے، نہ اس کا عقیدہ تو ٹھیک نہیں، اس نے شرک کیا تو وہ مبیح الدم بھی ہے۔ اور وہ جو آپ نے بتایا تھا نا فلاں پروگرام میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری توحید کو نہ مانے وہ مبیح الدم ہے، وہ بندہ وہی باتیں کر رہا ہے۔ آپ باغ کے گھر میں جائیں اور جا کر اس کا پروگرام سنیں اور پھر اس پر کوئی بات کریں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تو گھر سے دور ہوں، اس وقت میں ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں نے اللہ کی رحمت سے علم غیب پر 4 سال پہلے 5 سال پہلے مکمل گفتگو کی ہے سب آیات پر، اور علم غیب ذاتی کیا ہوتا ہے، عطائی کیا ہوتا ہے، اور وہ غیب کی نفی کی آیات کن کے لیے آئی ہیں، عطا کی کن کے لیے آئی ہیں، تالے کن کے، غیب کے خزانے کو تالے کن کے لیے لگے ہوئے ہیں، چابیاں کن کے لیے ہیں، تو وہ ساری باتیں میں نے کی۔ انہوں نے کہا نہیں آپ دوبارہ اس کو کریں۔ ہر اتفاق سے وہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، یہی میں نے ان کے کہنے پر دوبارہ وہ علم غیب کا پروگرام شروع کیا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا 7 یا 8 یا 6-7 پروگرام میں نے مسئلہ علم غیب پر کی ہے۔ اب وہ 7-8 پروگرام تو ہو گئے، پھر میری ان سے ایک دن ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے آپ کے کہنے پر وہ پروگرام کیے تھے، آپ نے بھی سنے ہیں، تو حسن اتفاق کہیے یا اتفاق کہیے ان کو پورے علم غیب کے پروگرام دیکھنے کا اتفاق ہی نہ ہو سکا، تو وہ خیر نہ دے سکے، لیکن وہ ہیں انشاءاللہ وہ دوبارہ دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ پروگرام میں نے 2 وجہ سے کیے تھے، ایک تو انہوں نے کہا اس کو دوبارہ ہو اور وہ فلاں فلاں ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ جن لوگوں نے توحید کا نام لیا اور علم غیب کے مسئلے کے اوپر جو حضور کو کہے علم غیب ہے اس پر جو شرک کا فتویٰ لگایا، توحید اور رد شرک کے اس موضوع کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو بھی بیان کیا ہے، اور علم غیب کے نام سے، مسئلہ علم غیب کے نام سے وہ ایک کورس ہو سکتا ہے۔ پچھلے پروگرام جب میں نے پہلے علم غیب کا کیا تھا اس وقت میں نے اس روایت کو ٹچ نہیں کیا تھا
کہ جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، جو راوی نے وہ الفاظ بیان کیے ہیں نا کہ ام المومنین نے فرمایا کہ جو حضور کے بارے میں کہے غیب جانتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، تو میں نے وہ پچھلی بار نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، کئی نئی باتیں آئی ہیں لیکن وہ مسئلہ علم غیب تو میں نے بیان ہی نہیں کیا، میں نے تو صرف آیات جو ہیں ان کا معنی کیا ہے اور کس طرح سے ان کی تلاوت کرنی چاہیے، اس میں نے یہی کیا ہے۔ تو وہ جو ام المومنین کی طرف روایت منسوب ہے اس پر بھی میں نے بات کی کہ حضور تو غیب جانتے تھے، اللہ نے ان کو عطا فرمایا، ان کی طرف نسبت بھی جائز ہے، اور یہ وہ راوی کے جو الفاظ ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ یہ فتح الباری سے میں نے ابن حجر اسقلانی کے شرح سے اس پر بات کی اور حضور کو تو علم تھا، تو انہوں نے شرک کا فتویٰ لگا دیا دوستوں نے ان لوگوں پر جنہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت کو تو سہارا بنایا نا، جنہوں نے یہ کہا کہ حضور کو علم غیب ہے، اس پر بھی میں نے تفصیل سے بات کی۔ اس کے بعد میں نے تقویۃ الایمان سے پڑھا، دوسری کتب سے پڑھا، صلاح الدین یوسف کے ترجمے سے تفسیر سے پڑھ کے بتایا کہ جو شیخ کبیر کی گائے، احمد کبیر کی گائے، اب تو وہ گایوں کا مسئلہ ہی پرانا ہو گیا، کتابوں میں ملتا ہے، اب تو وہ ایسے نہیں ہوتا، عام طور پر دیہاتوں میں کہیں ہوتا ہو تو، کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ شیخ کبیر کی گائے ہے، ان کی طرف اس کو منسوب کیا جائے تو یہ بھی وہ عبد والی بات ہے، اس کے اندر بھی نیت کی بات ہے کہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا ثواب ان کو پہنچانا ہے، نہ اس سے شرک ہوتا ہے اور نہ اس کا گوشت حرام ہوتا ہے۔ تو یہ جانوروں کے مسئلے کو بھی میں نے بیان کیا، اور جو وما اہل لغیر اللہ، یہ جو آیت کا غلط اطلاق ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، آیت کا مطلب کچھ اور ہے۔ سورہ انعام کے اندر جہاں یہ آیت آئی ہے وہ 145 ہے، اور 144 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے مشرکین کے عقائد کو بیان فرمایا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو بیان فرمایا اور ساری وجوہات بیان فرمائی کہ وہ میرا نام ترک کرتے تھے، چھوڑتے تھے، اور ان کا عطیہ مان کر ان کے نام کی طرف اس کی نسبت کرتے تھے اور اسی نام پر ان کو وہ مشہور کرتے تھے۔ یہ ہے وما اہل لغیر اللہ۔ اور جو مومن ہوتے ہیں ان کی وہ نیت نہیں ہوتی۔ اور پھر میں نے نیت کے اوپر عمر بکائی کا حوالہ پڑھا تھا، 121 جو آیت ہے اس کی سورہ انعام کی، فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کی تفسیر اور ساتھ والی آیات کی تفسیر میں عمر بکائی نے امام نووی کا قول لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ صنم کے لیے صنم کا نام مشہور کرے اور وقت ذبح صنم کا نام لے تو حرام ہو جائے گا، اگر کوئی بندہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے تو حرام ہو جائے گا، اور امام نووی سے وہ کوٹ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان وقت ذبح کعبے کا نام لے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو وہ حرام نہیں ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں ظاہری طور پر تو یہی لگتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جائے تو وہ جانور ہو حرام، اور اگر حضور کا نام لیا جائے یا کعبے کا تو وہ حرام کیوں نہ ہو۔ پھر اس کا وہ جواب ابو الحسن سے دیتے ہیں، امام نووی کہتے ہیں نہیں، دیکھو تو صحیح نصرانی کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا، کیا ہے، اور بتوں والوں کا عقیدہ بتوں کے بارے میں کیا ہے، تو کیا مومن کا یہی عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، مومن کا وہ اعتقاد نہیں ہوتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ آگے جملے میں کہہ رہا ہوں، آقا کا نام آنے سے تو وہ برکت والی ہو جاتی ہے، اور وہ مشرکین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یذکرون اسم اللہ،
وہ تو اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ. تو وہ غیر کے مسئلے کے اوپر بھی میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عمر بکائی کا وہ حوالہ پڑھا، امام نووی کی اصل کتاب سے میں نے پڑھا. اور پھر امام نووی نے اس کے اندر ہے جب اپنی کتاب میں اس مسئلے کو بیان کیا تو اس نے اس کا سٹائل یوں ہے، پہلے تو وہ ذبح کرنے کا طریق بتاتے ہیں، کیسے قبلہ کی طرف وہ بسم فلاں یہ بتاتے ہیں. اس کے بعد وہ یہ مسئلہ لاتے ہیں کہ اگر کوئی نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے تو پھر وہ حرام ہو جائے گا. پھر کہتے ہیں حضور کا نام لے تو نہیں حرام ہوگا کیونکہ اس کا وہ عقیدہ نہیں ہے. تو یعنی امام نووی نے بھی یہی بات کی ہے کہ پہلے عقیدے کو دیکھنا پڑے گا کہ کس عقیدے سے وہ حضور کا نام لے رہا ہے، کس عقیدے سے عبد الرسول کہہ رہا ہے، کس عقیدے سے عبد الحارث کہہ رہا ہے. تو بات پہلے اعتقاد کی ہے، عمل کی بعد میں بات ہے. عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ الوہیت والا ہے، خدا والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، مسیح ابن مریم اللہ ہے. اب جب عقیدہ ہو کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے تو وہ نام لے تو وہ خدا سمجھ کے نام لے رہا ہے. اور مومن جب نام لے ان کے اوپر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، پھر وہ نہیں، پھر وہ کفریہ شرکیہ عقیدے کے ساتھ نہیں، پھر تو وہ مومنوں والے عقیدے کے ساتھ ہے، اس کا کرنا جائز ہے. اور پھر امام نووی ایک دوسری بات لائے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بادشاہ کی آمد کے وقت اگر اس کے نام کا ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہوگا. پھر اس پر وہ باس لاتے ہیں، کہتے ہیں اگر تو بادشاہ کو وہ سمجھے خدا سمجھ کے اس کا نام لے ذبح کے وقت تو پھر تو وہ حرام. اور اگر اس نے اس کا نام نہ اس کو معبود مانا نہ اس کا نام لیا، اس کی خوشی میں ذبح کیا، تو وہ کہتے ہیں اگرچہ کچھ علماء نے اس کے اوپر کلام کیا ہے مگر حق بات یہ ہے کہ ایم پی اے، ایم این اے، صدر، وزیر اعظم، بادشاہ کے آنے پر اگر اس کی خوشی میں ذبح کیا جائے تو وہ اسی طرح ہے جیسے ہم بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں، نہ اس پہ وما اہل غیر اللہ کا وما اہل غیر اللہ کا اطلاق ہوتا ہے، نہ وہ جانور حرام ہوتا ہے، نہ کرنے والا مشرک ہوتا ہے. بلکہ یہ تو ہمارے دوستوں کے خیال ہیں. علماء کا اختلاف اپنی جگہ پہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہ کہیں نا کہ وہ جائز نہیں ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اگر کہیں کہ یہ درست نہیں ہے وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے. مگر ہم جس مسئلے سے بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو داتا کے دربار پر مرغی کی نیت کرے، مٹھائی لے کے جائے، وہ مبیح الدم ہے. یہ مسئلہ زیر بحث ہے. تو میں نے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، عنایت اور فضل سے میں نے اس کے اوپر بیان کیا. اور اعتقاد پہلی چیز ہے. پھر میں نے علامہ ذہبی کا بیان کیا اس کے اوپر کہ علامہ ذہبی نے یہ لکھا کہ اسامہ بن زید یہ روایت کرتے ہیں سیر و اعلام النبلاء کے اندر، سعید بن زید کے ترجمے میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ اسامہ بن زید نے یہ رپورٹ کی کہ میرے والد حضرت زید نے مجھے یہ بات بتائی کہ ہم نے، یعنی وہ جو وہاں لفظ ہے نا وہ یہ ہے کہ بتوں کے لیے ذبح کیا، مگر علامہ ذہبی کہتے ہیں وہ بتوں کے لیے نہیں، یہ بتوں کے قریب ذبح کیا تھا. اور پھر وہ جو اس ذبح خانے میں بتوں کے قریب ذبح کیا تھا وہ گوشت کو پکایا. حضور اور حضرت اسامہ، حضرت زید وہ باہر نکلے، مکے کی باہر کے علاقے میں گئے. وہاں زید بن عمر سے ان کی ملاقات ہوئی. زید بن عمر بن نفیل جن کا ذکر امام بخاری نے بخاری کے اندر کتاب المناقب میں کیا ہے، جہاں صحابہ کا ذکر ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کا رجحان اور ملان اسی طرف ہے کہ حضرت زید مسلمان تھے، اور مسلمان اس معنی میں وہ حضور کی آمد کے منتظر تھے، اور اگر وہ اس وقت تک زندہ رہتے تو وہ ایمان قبول کرتے، اور حضور کے تو وہ پہلے ہی آمد کے منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے. تو لگتا یوں ہے کہ امام بخاری کا رجحان اسی طرف ہے. تو ان زید بن عمر جو جن کا وہ ترجمہ ہے ان کے بارے میں علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ وہ ملے وہاں پر.
اور جب وہ وہاں ملتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مکے والے تم سے ناراض کیوں رہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یہ بت پوجنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، میں ان سے بیزار ہوں، اس لیے یہ مجھ سے بغض رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے دوستوں کو اس روایت کا پتہ چل جائے نا تو وہ پہلا کام یہ کریں گے، کہیں گے دیکھیں مشرک کتنے اچھے تھے، ان کی عقائد کتنے اچھے تھے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ زید بن عمر کی بات ہو رہی ہے، مشرکین کی بات نہیں ہو رہی۔ مشرکین تو اس وجہ سے ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بغض کر رہے ہیں، اور حضور پوچھ رہے ہیں ان سے کہ یہ تم سے کیوں ناراض ہیں۔ آگے تو وہ وجہ بتا رہے ہیں۔ لوگ ایسی روایتوں سے مشرکین کا عقیدہ اخذ کر لیتے ہیں کہ سارے ہی مشرکین ایسے تھے۔ اس پر بھی میں نے اللہ کی رحمت سے وہ بیان کیا تھا کہ مکے کے اندر کچھ حنیف لوگ تھے، وہ دین حنیف پر تھے، وہ دین ابراہیم پر تھے، اور وہ کوئی اکا دکا تھے، ان میں یہ زید بن عمر بھی تھے، اور جن کا تذکرہ امام بخاری نے کیا۔ اور اس وقت جو میں نے روایت پڑھی تھی وہ سیر و اعلام النبلاء سے علامہ ذہبی سے میں بیان کر رہا ہوں، اگرچہ وہ بخاری کے الفاظ بھی اس کے اندر ہیں۔ حضور نے فرمایا کیوں ناراض ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے ناراض رہتے ہیں کہ میں بتوں، یہ شرک کرتے ہیں، میں بتوں کو نہیں مانتا۔ پھر انہوں نے کہا، اپنا واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں میں شام میں گیا، میں فلاں جگہ گیا، میں نے دین حق کی تلاش کی، وہاں لوگوں نے مجھے بتایا تو ادھر پھر رہا ہے، وہ تیرے گھر میں آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے، جا ان کی اتباع کر۔ تو میں واپس آ گیا ہوں اور میں اس نبی کا متلاشی ہوں، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں اور میں اس کا منتظر ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد علامہ ذہبی یہ لکھنے کے بعد پھر اس مسئلے پر واپس آتے ہیں، کہتے ہیں وہ گوشت والے مسئلے کا کیا ہوا کہ حضرت زید کہتے ہیں ہم نے دسترخوان جو بچھایا تھا، اور یہ باتیں حضور نے اس سے کی، بچھانے کے بعد وہ جو بنا ہوا گوشت تھا ان کو دعوت دی زید بن عمر کو۔ وہ کہنے لگے میں تو نہیں کھاتا یہ گوشت جو بتوں کے نام کا ہے، نام کا نہیں تھا، اس پر تو ذہبی نے وہ رد کیا ہے، جو بتوں کے قریب ذبح کیا گیا ہے میں وہ گوشت نہیں کھاتا۔ تو علامہ ذہبی کہتے ہیں یہ بات انہوں نے اپنے اجتہاد سے کہی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ زید تھے حضور کے منہ بولے بیٹے، یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بتوں کے لیے ذبح کریں۔ اصل میں بتوں کے قریب ذبح کرنے سے وجہ سے انہوں نے وہ لفظ استعمال کر دیا، اور جس کو ظاہر حضرت زید نے ایسے سمجھ لیا، وہ بتوں کے لیے نہیں ذبح تھا، ہاں بتوں کے قریب ذبح تھا۔ آگے علامہ ذہبی کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل نبوت بھی کبھی وہ بتوں کے نام کا کبھی گوشت نہیں کھایا، یہ تھا اس کے قریب۔ آگے ذہبی کہتے ہیں زید نے بتوں کے قریب ذبح کیا تھا، مگر وہ ذبح اللہ کے لیے تھا، اسی کا نام تھا، اگرچہ بتوں کے قریب تھا۔ تو وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں بتوں کے قریب ذبح کر کے بھی جب اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہی ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب زید نے قریب بھی بتوں کے ذبح کیا، جب دل میں بت نہیں تھے، دل میں خدا تھا، دل میں اللہ تھا، تو جگہ کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہو جاتا۔ واہ، یہ میں نے سیر و اعلام النبلاء سے پڑھا تھا۔ اور آگے ذہبی نے وہ ورقہ بن نوفل کے کچھ اشعار لکھے ہیں، ورقہ بن نوفل نے ان کی شان میں شعر کہا، اور اس میں مسئلہ ربوبیت کو بیان کیا ورقہ بن نوفل نے کہ تو گیا دین کو تلاش کر رہا تھا، پھر تیرے رب کی ربوبیت، اس کی رحمت تجھ تک پہنچی اور تو اپنی مراد کو چلا گیا۔ تو وہ مسئلہ غیر کے اندر بھی، غیر اللہ والی بات کے اندر بھی میں نے یہ چیزیں اللہ کی رحمت سے بیان کی ہیں، اور میں خلاصے کے طور پر اب بغیر پڑھنے کے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب پھر میں اس کو ایک بار دہراتا ہوں، میں توحید وہمی والے لوگوں نے جب شرک کا اطلاق کیا، عبد پر کیا تو غلط تھا، علم غیب پر کیا تو غلط تھا، اور مسئلہ غیر پر کیا تو وہ غلط تھا۔ کیوں کہ انہوں نے مشرکوں کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی تھی کہ وہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، صرف وسیلہ مان کر وہ شرک کرتے تھے۔ اس وجہ سے اب جہاں بھی
وہ جو بھی مسئلہ بیان کریں گے، جہاں بھی اس کا اطلاق کریں گے وہ خود بخود غلط ہوتا چلا جائے گا۔ دیوار جب چنیں شروع کریں، اگر وہ کفریہ دیوار ہے، اس کے اوپر جتنی عمل کی اینٹیں رکھی جائیں گی وہ ہر اینٹ جو ہے وہ کفر کی بنتی جائے گی، اور اگر نیچے دیوار جو ہے وہ ایمان کی ہو تو اسی اعتقاد، اسی حسن نیت، اسی نیت انما الاعمال بالنیات کے اوپر جب اس کے اوپر عمل کرتے جائیں گے تو وہ جتنی عمل کی اینٹیں ہوں گی نہ وہ شرکیاں ہوں گی نہ وہ کفریاں ہوں گی، کیونکہ جس دیوار پر اس کو رکھا جا رہا ہے نا وہ دیوار ایمان کی ہے۔ اس پر میں نے بہت زور دے کے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت اور اس کے فضل سے اس مسئلے کو بیان کیا۔ اسی ضمن میں ایک اور بات آئی تھی، وہ تو طویل بحث تھی وہاں پر، کہ ہمارے دوستوں پر جب یہ سوال ہوا کہ یہ توحید کی دو قسمیں کس نے لکھی ہیں، تو سوال کیا تھا یوسف دجوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ ان کے وہ مضامین تھے جو ازہر کے مجلہ کے اندر چھپے تھے اور اب وہ کتابی شکل میں بھی ہیں۔ شاہ ابو الحسن زیاد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے بتایا تھا، انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا۔ فقیر بندہ، ایک طرف پورے خزانے، پوری دولتیں، علماء کے بورڈ بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اوپر، اگر کوئی بندہ کہے نا میں نے کتاب التوحید کی ایک لائن پر پی ایچ ڈی کرنی ہے، تو ڈالروں کے، ریالوں کے، دیناروں کے دروازے کھل جاتے ہیں بھی کر۔ وہ کچھ ادھر سے لیا کچھ ادھر سے، اور وہی بات ہے کہ جو مشرکین تھے ان کے عقائد چنگے تھے، اعمال چنگے تھے، وہ یہ تھے اور وہ تھے، حج کرتے تھے، ان کے لیے دو چار باتیں لکھ دیں، اور وہ جو کتاب التوحید کی عبارت ہے اس کو لکھ دیا، وہاں درباروں پہ جا کے ذبح کرنا شرک ہے، غیر ہے، یہی باتیں بار بار، یہی باتیں، پتہ نہیں 100 بندے نے، ہزاروں بندوں نے پی ایچ ڈی کی ہوگی انہی باتوں کے اوپر۔ ہر ایک کو پیسہ بھی مل رہا ہے، کوٹھیاں مل رہی ہیں، مکان مل رہا ہے، مالی سپورٹیں ہو رہی ہیں، اور وہ مار کا مار رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ سوال، اور ایک طرف یہ فقیر بندہ یوسف دیجوی رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے یہ سوال اٹھایا، اور علامہ زاہد الکوثری اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، تو ہمارے دوستوں نے ایک کتاب گڑھ لی، یہ نہیں کہ تلاش کر لی، گڑھ لی۔ کیوں؟ کتابوں کے ہوتے ہیں مخطوطے، مخطوطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب دنیا کے اندر جو مکتبے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ پڑی ہوتی ہیں۔ اس میں 2 قسم کی کتابیں ہوتی ہیں، ایک کے اوپر مصنف کا نام مٹ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا یہ کس کا مخطوطہ ہے، کبھی تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا، اور کبھی بالکل ہوتا ہی نہیں۔ انہوں نے ایک کتاب تلاش کی، کوئی مخطوطہ تھا، اور اس کتاب کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کتاب کا نام تھا شرح عقیدۃ الطحاویہ۔ تو انہوں نے جب اس کے اوپر دیکھا کہ نام نہیں ایسے دیکھا، تو غور و فکر کیا کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے توحید کی 2 قسمیں ہیں، تو اس کے اوپر کسی کا نام نہیں ہے، کیوں نہ ایک بندے کا نام لکھتے ہیں۔ اس کا نام تھا ابل از حنفی، ابل از حنفی اس کا نام۔ انہوں نے اس کے اوپر نام لکھ دیا، وہ کتاب چھاپ دی اور دنیا میں پھیلا دی، اور اس کا مقدمہ لکھا احمد شاکر نے، زہیر شاویش نے، ناصر الدین البانی نے ایک طویل کلام کیا تھا، مقدمہ لکھا اس کا، اور پھر آل ابراہیم، آل شیخ، آل عثمان، پتہ نہیں کتنی آلوں کے علماء نے اس کی تصدیق کی اور وہ کتاب نکالے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے اس کتاب پر پورا تبصرہ کیا کہ لوگوں یہ کتاب جعلی ہے، اور زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کی اتھارٹی پیش کی، اس کے مقدمے سے پڑھ کے بتایا، اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ زاہد الکوثری وہ جنا تھا جس کی جرح و تعدیل کے علم پر اسی کتاب کے مقدمے میں شیخ البانی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جرح و تعدیل کے علم کا وافر حصہ ہوتی عطا فرمایا۔ اس بندے نے بھی کہا تھا کہ اس کا لکھنے والا جاہل ہے اور یہ بندہ ہی درست نہیں، تو وہ جعلی کتاب مخطوطے کے اوپر نام لے کے وہ گاڑ لی۔ پھر اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں
پہلے تو شعیب الارناؤوط نے کہا تھا اس کے اوپر یہ نام لکھ دیں، بعد میں شیخ البانی مغرب میں گئے، وہاں انہیں کو بڈھا بندہ ملا، اس بڈھے بندے نے بھی کہا اس کا نام لکھ دے، تو ہم نے لکھ دیا، شاباش۔ اس کے اندر لکھا ہے توحید کی 2 قسمیں ہیں۔ ہمارا سوال یہ تھا حافظ ابن تیمیہ سے پہلے کس نے کہا ہے؟ اور یہ کتاب لکھنے والا وہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ میرا شیخ ابن کثیر استاد ہیں، میں نے ان سے یہ سنا، حافظ ابن تیمیہ نے یہ لکھا، ابن قیم نے یہ لکھا، وہ تو کتابوں کے حوالے دے رہا اس کے اندر۔ تو ہم نے تو سوال کیا تھا پہلے بتائیں، انہوں نے بندہ بھی بعد کا نکالا، اور وہ بندہ بھی صحیح نہیں۔ کیوں؟ طبقات حنفیہ کے اندر اس نام کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ ایک تاریخ میں اور بندہ ملتا ہے اس کا، ابی الیاس حنفی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے انباء الغمر میں اس کا ترجمہ لکھا، اس وقت میں نے پڑھ کے سنایا تھا۔ انہوں نے کہا یہ بندہ تو حضور کا جب ذکر سنتا تھا نا ان کی شان کا، تو اس کو گشی پڑ جاتی تھی، یہ اعتراض کرنے لگتا تھا، فلاں بندے نے کثیر لکھیا یہ جل گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور اس کو وہ یہ نہیں کہتا تھا حضور کو اگر کوئی کہہ دینا افضل ہیں ساری کائنات میں، تو وہ کہتا تھا افضل؟ ملائکہ تمہیں نظر نہیں آتے، تمہیں حضور نظر؟ ایسا بندہ جو ایسا عقیدہ رکھنے والا ہو، ابن کثیر کے بعد آیا ہو، اور وہ اس کا نام اس مخطوطے کے اوپر لکھ کر ہمارے سامنے ایک حوالہ پیش کر دیا، یہ ہے حوالہ۔ میں نے اس کے اوپر بھی سیر حاصل گفتگو کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور اس کا ترجمہ کیا پاکستان سے مولانا صادق خلیل نے، اردو ترجمہ، میں نے اردو ترجمہ میں پیش کیا۔ وہ جعلی کتاب ہے۔ اس اعتبار سے توحید اور رد شرک کے پروگرام کے اعتبار سے اس پر بھی ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ شرح عقیدہ طحاویہ کے نام سے کوئی بندہ نہ آئے۔ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ حنفی تو اس کی ایک شاید فیملی کا نام تھا، وہ کسی کا بھی نام نہیں تھا۔ وہ کتاب تو عقائد ابن تیمیہ اور عقائد حافظ ابن قیم سے بھری پڑی ہے، وہ ہماری کتاب ہے ہی نہیں، اور ابن حنفی نام کا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح سے ہمارے دوستوں کی جرت دیکھیں ذرا۔ میرے ایک فاضل دوست ہیں علامہ مولانا قاری مشتاق صاحب سکار لہر میں رہتے ہیں، ہمیشہ میں ان کا ذکر کرتا ہوں، اور ذکر میں اس نیت سے کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس نوجوان کو توفیق دے، اور اس وقت اس کو علم کا پتہ چل گیا، قرآن فہمی کا پتہ چل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے ان کو اس بات سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے۔ انہوں نے بھی اس کتاب کے اوپر اپنے دوستوں میں آگے پیچھے فون کر کے جو ہے نا وہ بات کی ہے۔ اب وہ ان سے یہ بات ہوئی قاری مشتاق صاحب سے بھی اس مسئلے میں کہ اب یہ جرت دیکھیں ذرا ہمارے دوستوں کی کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ علامہ ابن الجوزی کے نام سے ایک کتاب آئی سامنے، اس کا نام ہے تذکرہ اولی الابصار، یہ کتاب ہے تذکرہ اولی الابصار۔ ہاں وہ میں ذہن سے بات نکل گئی، وہ قاری مشتاق احمد صاحب نے یہ جب میں پروگرام کو اینڈ کر رہا تھا توحید اور رد شرک کا، اس وقت مجھے انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں ایک بندہ ہے فلاں، اس نے یہ کتاب لکھی ہے امت محمدیہ کو شرک سے خطرہ، اس قسم کا نام تھا کچھ اس کا۔ پھر انہوں نے مجھے وہ میل بھی کر دی، میں نے اس کو پڑھا۔ اس کے اندر باتیں وہی پرانی تھیں، 2 باتیں اور مجھے نظر آئیں، وہ ایک نئی باتیں کہہ لیں۔ ایک یہ تھی کہ علامہ ابن الجوزی کی ایک کتاب ہے تذکرہ اولی الابصار، اور وہ جو پاکستان والی کتاب ہے امت محمدیہ اور شرک، اس کا مقدمہ لکھا تھا حافظ زبیر علی زئی نے، اور وہ حافظ زبیر علی زئی صاحب اب تو فوت ہو گئے، ان کا میرا کسی وقت میں بتاؤں گا بات کوئی اور۔ انہوں نے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہندو پاک کے البانی ہے، بڑی ان کی تحقیق ہے، تو اپنے اس کتاب کے مقدمے میں زبیر علی زئی نے یہ لکھا کہ دیکھیں علامہ ابن الجوزی تذکرہ اولی الابصار کے اندر لکھتے ہیں کہ قبروں پہ لوگ جا جا کے اپنا حال خراب کرتے ہیں حاضری دینے والے، یہ بات انہوں نے اس کے مقدمے میں زبیر علی زئی نے لکھی۔ اب جب اس کتاب سے پہلی مرتبہ یہ حوالہ سامنے آیا تھا، جب اس کو دیکھا تو آپ حیران ہوں گے۔ اس کتاب کے اندر لکھا تذکرہ اولی الابصار کے اندر امام ابن العلیم یہ لکھتے ہیں
تو امام ابن العلیم کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تاریخ حلب، اس کا حوالہ دیتے ہیں علامہ ابن الجوزی اس کتاب کے اندر۔ اور وہ جو امام علامہ ابن العلیم ہیں، جب امام ابن الجوزی کی وفات ہوئی وہ بیچارہ چھوٹا سا بچہ تھا اس وقت۔ اب جو نیٹ کے اوپر اس کتاب پر تبصرہ ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب اس کتاب کو پڑھا تو ہمیں کھٹکا لگا، دھچکا لگا کہ یہ کتاب کہیں جعلی تو نہیں ہے۔ ابن العلیم 9 سال یا 7 سال کا بچہ، اس نے تاریخ حلب کیسے لکھ لی اس زمانے میں، جس کا حوالہ ابن الجوزی اپنی کتاب میں دے رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کتاب ٹھیک نہیں۔ تو وہ کتاب بھی جعلی کتاب، چونکہ اس کے اندر وہ قبروں پر جانے کے لیے سختی کے الفاظ ہیں، ابن الجوزی کے نام مڑ دی، ٹھوک دی، جعلی کتاب، جیسی شرح عقیدۃ الطحاویہ ہے۔ اور میں حیران ہوں، یہ زبیر علی زئی جیسا بندہ، حافظ زبیر علی زئی جیسا بندہ جو وہ اتنا محقق ہے، وہ حدیث ہے، یہ فلاں، یہ وہ جرح و تعدیل میں تحقیق ہے، یہ جب یہ کتاب کا حوالہ دیا تو کوئی تحقیق نہیں تھی کہ یہ ابن الجوزی کی کتاب ہے کہ نہیں، تو وہ کتاب بھی ایک جعلی ابن الجوزی کے نام کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی اور دوسرا محقق، یہ 2 محقق، شعیب الارناؤوط، یہ بھی وہ بندہ ہے جو حدیثوں کی تحقیقیں کرتا ہے۔ یہ ضعیف ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو ابن الجوزی والی کتاب ہے، اس کا مقدمہ شعیب الارناؤوط نے لکھا، یعنی ادھر زبیر علی زئی محقق اور ادھر شعیب الارناؤوط محقق، اور یہ محققوں کا حال ہے جن کے پیچھے دنیا کی بڑی گورنمنٹوں کے پیسے ریسرچ سے ہوتی ہے، اور یہ چھوٹی سی بات ہم جعلی کتابیں بن گئی ہیں۔ اور اس اعتبار سے تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ عقیدۃ الطحاویہ بھی جعلی اور تذکرہ الابصار بھی جعلی۔ اسی طرح حافظ سیوطی کے نام کی ان کے نام کی ایک کتاب آ گئی، ان کو اس کا الامر بالاتباع، وہ کتاب، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ وہ نہ یہ قبروں پر نہیں جانا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو حافظ جب اس کتاب کی تحقیق کی تو پورے عرب میں وہ ہمارے دوستوں نے، جو عرب دوست ہیں اہل سنت کے، انہوں شور میں یہ تو حافظ سیوطی کی کتاب نہیں، تو حافظ جلال الدین سیوطی کے نام کی وہ کتاب ان کے نام کی بھی کر دی۔ اب وہ جو مسائل اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں نا، جو حافظ سیوطی کے نام کا ایک مخطوطہ تھا خالی، وہ دیکھا اس پر کسی کا نام نہیں، چلو حافظ سیوطی کا لکھ دیں، پیسے ہیں چھپوا دیں۔ عقیدۃ الطحاویہ جعلی کتاب، الامر بالاتباع حافظ سیوطی کے نام کی جعلی کتاب، اور تذکرہ الابصار ابن الجوزی کے نام کی جعلی کتاب۔ ابھی تو ریکارڈ سامنے آ رہا ہے، دمشق کے اندر یہ عربوں میں لڑائی شروع ہو گئی ہے اس بات کی کہ یہ جن حدیث کی کتابوں کی تحقیق کی گئی ہے اس کے اندر تو بڑی غلطیاں آ گئیں، وہ تو جن کتابوں کے حوالے دیے وہ ثابت نہیں ہو رہے۔ تو یہ کس نے کیا ہے؟ یہ زہیر شاویش نے کیا ہے، شعیب الارناؤوط نے کیا ہے، عبد القادر ارناؤوط نے کیا ہے، یا البانی نے کیا ہے؟ ابھی 100 سال کا انتظار کریں، جب لوگ انشاءاللہ 100 سال کے بعد ازالہ شبہات کو سنیں گے، اس وقت تک یہ لڑائیاں اور یہ باتیں کھل کے سامنے آ چکی ہوں گی کہ ان کتابوں کو، جعلی کتابوں کو کس کس نے ان مصنفین کی طرح منسوب کیا، اور وہ یہ کام کس کا تھا۔ اب تو وہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کا نام لگا رہے ہیں، وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ 100 سال تک جب انشاءاللہ توحید کے نام کے یہ کورس ہوں گے، اس وقت تک یہ باتیں بھی سامنے آ جائیں گی، اور اس وقت کے نوجوان بچے بچیاں جب یہ باتیں سنیں گی تو وہ یاد کریں گی، اور مجھے ممکن ہے دعا میں یاد کریں، اور ان کی دعائیں میری نجات کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس پروگرام توحید اور رد شرک کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور توحید کورس کا کوئی اہتمام فرما دے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے سے اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔